وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بآواز بلند پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. یا الہی جس کام کو آئے تھے وہ کام نہ بگڑے، سر جائے تو جائے مگر اسلام نہ بگڑے. یا الہی جب تک جسم میں جان رہے میرے مولا تیرے اور تیرے محبوب پہ قربان رہے. یا الہی میں رہوں یا نہ رہوں دین احمد رہے اور عزت قرآن رہے. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. یا ربی بالمصطفیٰ پوری ہو ہم سب کی دعا، ہم سب کو طیبہ بلا آقا وسیع کرم. اللہ دنام لئیے مولا دنام لئیے، اللہ دنام مولا دنام لئیے، اللہ دنام لئیے مولا دنام، اللہ دنام لئیے مولا دنام لئیے. اقبال غافل نہ رہیے صبح تے شام لئیے، اللہ دنام. ہر شے دا خالق اللہ مالک تے رازق اللہ، ہر شے دا خالق اللہ مالک تے رازق اللہ. او دی عبادت کریے اس تو انعام لئیے، او دی عبادت کریے اس تو انعام لئیے، اللہ دنام. جس کو آ سکتا ہے مل کے پڑھ لیجیے. اللہ دنام لئیے مولا دنام لئیے. مشکل نو ٹالن والا سب نو پالن والا، مشکل نو ٹالن والا سب نو پالن والا. بن کے ہمیشہ اس دے سچے غلام رہیے، بن کے ہمیشہ اس دے سچے غلام رہیے، اللہ دنام نام لئیے، اللہ دنام. حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام ذوی الاحتشام دوست و بزرگوں، دعا ہے جو آیت بینات میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، اللہ مجھے اس پر حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے. پچھلے جمعۃ المبارک میں نے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ کلمہ طیب کی فضیلت، پہلا کلمہ اس کی فضیلت ذہن میں رکھو. جس وقت انسان کلمہ پڑھتا ہے تو وہ ایک محل میں آ جاتا ہے.
ایک کمرے میں آ جاتا ہے، ایک محل میں آ جاتا ہے، اور اگر آپ غور کرو تو اس کے کچھ دروازے ہیں۔ ایک محل میں آپ آ گئے جب کلمہ پڑھا، پھر اس کے دروازے ہیں، ان دروازوں کا نام نماز اور روزہ ہے، ان دروازوں کا نام حج اور زکوٰۃ ہے۔ قرآن مجید کے آپ گہرائی میں جائیں نا تو ایک مقام پہ اللہ فرماتا ہے کلمۃً طیبہ، فرمایا یہ پاک کلمہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ کشجرۃ طیبہ، کشجرۃ طیبہ، فرمایا یہ پاک کلمہ پاک درخت کی مانند ہے، اصلھا ثابت، جس کی گہرائی بہت مضبوط ہے اور نیچے تک ہے، وفرعھا فی السماء، اور اس کی جو شاخیں ہیں وہ آسمان تک جا رہی ہیں۔ کلمہ طیب، اسی آیت کے اوپر تھوڑا سا غور کیا اور سلطان باہو نے لکھا تھا۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات کی تھی نا، انہی کلمۃً طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، اسی کے اوپر انہوں نے لکھا تھا۔ اب کلمہ طیب ایک درخت، اور اس کی جو شاخیں ہیں وہ نماز اور روزہ ہے۔ اس کی شاخیں کیا ہیں؟ نماز اور روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ اور اسی کو پھر وہ، اب میں کیا کروں، مجھے پڑھنا پڑے گا تب آپ کو جا کے سمجھ آئے گی۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کی ترجمانی کی تھی۔ الف اللہ چمبے دی بوٹی، میرے مرشد مل وچ لائی، او نفیس بات دا یارا پانی ملیا، تے ہر رگے ہر جائی، اندر بوٹی یارا مشک مچایا، تے جان پھولن تے آئی، او جیوے میرا مرشد باہو، تے جے بوٹی لائی، کلمۃً طیبۃ کشجرۃ طیبہ، فرمایا یہ اس درخت کی مثال ہے جس کی اصلھا ثابت، فرمایا اس کی بنیادیں، اس کی گہرائی، اس کی جو جڑیں ہیں وہ نیچے تک ہیں۔ اس بوٹی کے متعلق سلطان باہو نے کہا اب اس کی بنیادیں کہاں ہیں؟ وفرعھا فی السماء، فرمایا اس کی جو شاخیں ہیں وہ آسمان کو چھو رہی ہیں، اور وہ جو شاخیں ہیں وہ نماز اور روزہ ہے۔ تھوڑا سا آپ کو اور سمجھا دوں آسان کر کے، وفرعھا فی السماء، فرمایا اس کی جو شاخیں ہیں وہ آسمان کو وہ رفعت رکھتی ہیں۔ فرعھا، رفع یرفع کا مطلب بلند ہونا، فرمایا وہ بلندی میں جا رہی ہیں۔ فرمایا بندے جب تو نے کلمہ پڑھ لیا، اب کلمہ پڑھنے کے بعد اب اس کی شاخوں کو مضبوطی سے پکڑ، ان کو مضبوط بنا۔ مولا وہ شاخیں کیا ہیں؟ فرمایا وہ نماز اور روزہ، حج اور زکوٰۃ ہے۔ اللہ پھر کیا ملے گا؟ فرمایا دیکھنا میں تجھے بلند کرتا جاؤں گا۔
تجھے رفعت دیتا جاؤں گا، بلندی دیتا جاؤں گا، مرتبے دیتا جاؤں گا۔ مولا کب کس وقت کہاں؟ فرمایا جب جب تو بندے میرے آگے سر جھکاتا جائے گا، منزلیں پاتا جائے گا، میں تجھے رفعت بھی دیتا جاؤں گا، بلندی بھی دیتا جاؤں گا۔ اللہ کے پاک نبی نے فرمایا، رب فرماتا ہے من تواضع للہ، جو شخص اللہ کے لیے تواضع کرتا ہے، جھک جاتا ہے، رفعہ اللہ، پھر اللہ اسے بلندی عطا فرما دیتا ہے۔ آؤ بابا کلمہ طیب کی بات کرتے ہیں۔ جب انسان کلمہ طیب پڑھتا ہے اسے فقر کا علم آ جاتا ہے، اور جب وہ کلمہ طیب پڑھتا ہے 18,000 عالم کے اسرار اس کے اوپر کھل جاتے ہیں۔ ساتوں سمندروں کا پانی جمع کر لو، ساتوں سمندروں کا پانی وہ تجھے پاکیزگی نہیں دے سکتا جو کہ محمد کا کلمہ تجھے پاکیزہ کر دیتا ہے۔ ساتوں آسمان کا پانی تجھے مصفہ مجلہ نہیں کر سکتا، تجھے پاک اور صاف اور ستھرا نہیں کر سکتا۔ ہاں ایک کلمہ ہے، اس کلمے کو پڑھ لو، وہاں پہ تمہیں پاکیزگی مل جائے گی۔ میرے نبی نے فرمایا، سنیے اللہ کے پاک نبی فرماتے ہیں، لوگوں ساتوں آسمان ایک پلڑے میں، ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں، فرمایا ساتوں آسمان ساتوں زمین، سونے نبی مکی تے مدنی نبی، مٹھل تے منٹھار نبی، غیب دان نبی نے خوشخبری دی ہے۔ فرمایا صحابہ ایک طرف ساتوں آسمان پلڑے میں ہوں، ایک طرف ساتوں زمینیں پلڑے میں ہوں، فرمایا ایک طرف پہلا کلمہ رکھ دیا جائے، فرمایا کلمے کا وزن محمد نے فرمایا زیادہ ہو جائے گا، ان کا وزن کم، اس کلمے کا وزن زیادہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہ پورے اجتماع کو حضور نے لوگوں کو اکٹھا کر کے فرمایا، لوگوں سنو، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، فرمایا جس نے بھی پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، فرمایا میں محمد گواہی دیتا ہوں وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ سنیے میرا بھائی، ہر بندہ کہتا ہے مجھے کامیابی مل جائے، مجھے فلاح مل جائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے ہر میدان میں کامیاب کرے۔ آؤ محمد کے دربار میں پہنچتے ہیں، پوچھتے ہیں سونا نبی، پیارا نبی، ہمیں بتائیے کامیابی کس میں ہے؟ اللہ کے پاک نبی نے فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ تفلحوا، فرمایا لوگوں اگر چاہتے ہو ہمیں کامیابی مل جائے پھر لا الہ الا اللہ پڑھو، اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ سونے نبی کی مجلس لگی، صحابہ کرام آ گئے، یا رسول اللہ وظیفہ بتاؤ، سونے نبی وظیفہ بتاؤ، ایسا وظیفہ جو سب سے افضل ہو، سب سے اعلیٰ ہو، سب سے عرفہ ہو، سب سے بلند ہو، اور یا رسول اللہ اس سے بلند کوئی وظیفہ نہ ہو۔ حضور نے فرمایا صحابہ پوچھنے والے آؤ میں تمہیں بتاؤں سب سے افضل ذکر اور سب سے بلند تر وظیفہ کیا ہے؟ سونا نبی بولیے، میرے پیارے نبی موتی رولیے، نبی بولیے بتائیے۔ حضور نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، فرمایا صحابہ سنو سب میں سے جو افضل ذکر ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اللہ کا پاک قرآن، سونے نبی کی پیاری زبان،
سن لو لوگو ہو جائے گا تازہ ایمان۔ خالق لم یزل نے فرمایا، نبی نے فرما دیجئے فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، نبی نے بتائیے اللہ کے سن کو کہیے جان لو اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ یہ لا نفی جنس ہے، کوئی علماء کی مجلس ہوتی بتاتا اس کو لا نفی جنس کہتے ہیں۔ اس لفظ لا نے آ کے بت کی نفی کر دی، اس لا نفی جنس نے آ کے ہر جنس کی نفی کر دی۔ بت کی نفی ہو گئی، آگ پرست جو تھے اس کی نفی ہو گئی، سورج کی جو پوجا کرتے تھے اس کی بھی نفی ہو گئی، ستاروں کی جو پوجا کرتے تھے اس کی بھی نفی ہو گئی، چاند کی جو پوجا کرتے تھے اس کی بھی نفی ہو گئی، خود جو ساختہ خود بناتے بت ان کی بھی نفی ہو گئی۔ لا الہ، ہر شے کی نفی نہیں ہے، کوئی معبود الا اللہ، مگر اللہ ہے۔ ادھر کا جان لو اللہ ہے۔ دوسرے مقام پہ قرآن پڑھیے، قرآن سے پتہ چلتا ہے نبی انہیں فرمائیے شہید اللہ انہ لا الہ الا اللہ، محبوب نے کہیے بتائیے گواہی دے دو اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ محبوب نے بتائیے اللہ کے سوا کوئی نہیں، ہر شے کی نفی کر دو، میں کی نفی، اولاد کی محبت کی نفی، ماں باپ کی محبت کی نفی، دنیا کی محبت کی نفی، کاروبار کی محبت کی نفی، بزنس کی محبت کی نفی، ہر شے کی محبت کی نفی ہو جائے، اور جب ہر شے کی محبت کی نفی ہو جاتی ہے پھر قلب المؤمن عرش اللہ، پھر اللہ مومن کے دل میں سما جاتا ہے۔ ہر شے کی چیز کی ہر شے کی نفی کرتا جاؤ، اور جب ہر شے کی نفی ہوتی ہے تو پھر معنی یہ بنتا ہے یہ زمین جب نہ تھی یا یہ جہاں جب نہ تھا، یہ زمین جب نہ تھی، ہاں یہ زمین جب نہ تھی، یہ جہاں جب نہ تھا، چاند سورج نہ تھے آسمان، یہ زمین جب نہ تھی، یہ جہاں چاند سورج نہ تھے آسمان، راز حق بھی کسی پر عیاں جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر عیاں جب نہ تھا، جب نہ تھا کچھ یہاں تھا مگر تو ہی تو، اللہ 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 اللہ، ہاں بولیے اللہ 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 اللہ۔ ہر شے کی نفی ہے، کوئی چیز نہیں ہے، اور جب انسان ہر شے کی بابا نفی کر دیتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، تو پھر اسے صلہ کیا ملتا ہے؟ محمد نے جنت کی ضمانت دی ہے۔ آقا نبی علیہ السلام کی محفل سجی ہے، حضور کے صحابی بیٹھے ہیں، اور میرے نبی کے پیارے صحابی شداد بن اوس سونے نبی کا صحابی ہے، کہتے ہیں ہم حضور کے ساتھ بیٹھے ہیں، مجلس لگی ہوئی ہے، آقا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لوگو تمہارے اندر کوئی غیر تو نہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ نہیں تمہارے قریبی بیٹھے ہیں، کوئی غیر نہیں ہے۔ حضور نے پھر پوچھا قسم سے بتاؤ تمہارے اندر کوئی غیر تو نہیں؟ پتہ چلا سونے نبی بھی کچھ خاص باتیں خاصوں کو بتاتے تھے۔ فرمایا سچ سچ بتانا، کوئی غیر تو نہیں؟
عرض کی یا رسول اللہ نہیں. حضور نے فرمایا اچھا دروازے کو کنڈی لگا دو. دروازے کو کنڈی لگ گئی. اللہ کے پاک نبی نے صحابہ کہتے ہیں آسمان کی طرف منہ کیا. آسمان کی طرف میرے نبی نے منہ کر کے کہا الحمدللہ رب العالمین. میرے نبی نے پڑھا اللہ ساری تعریفیں تیری، مولا ساری تعریفیں تیرے لیے. اللہ تو وعدے کا سچا ہے. مولا جو تو نے مجھے بھیجا تھا پیغام پہنچانے کے لیے میں نے پہنچایا، لوگوں کو بتایا اللہ ایک ہے، وہ واحد ہے، وہ لا شریک ہے، وہ یکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں. اے اللہ تو نے مجھے یا ایھا الرسول بلغ، مولا تیرا حکم ہے، تیرا آرڈر ہے، تیرا فرمان ہے. نبی تبلیغ کے لیے آتا ہے. اللہ میں نے تبلیغ کی، اللہ میں نے جنت کی طرف بلایا. لوگ دوزخ کے گڑھے پہ کھڑے تھے، دوزخ کے دروازے پہ کھڑے تھے. مولا میں نے کھینچ کے جنت میں داخل کیا، تیرا تعارف کرایا. اللہ تو سچا ہے، مولا تو وعدہ وفا کرتا ہے. اللہ تیرے علاوہ ومن اصدق من اللہ قیلا، یا اللہ تیرے قول کے بغیر کسی کا قول سچا ہی نہیں. تو سچی باتیں مولا کرتا ہے. مہربانی فرما یا اللہ تو قول کا پکا، بات کا سچا، وعدہ وفا کرنے والا. اللہ میں نے اپنی امت کو تیرا پیغام پہنچا دیا، تیری توحید پہنچا دی، تیرا تعارف کرا دیا. لم یلد ہونا بتا دیا، ولم یولد ہونا بتا دیا، ولم یکن لہ کفوا احد ہونا بھی بتا دیا. اللہ کے نبی کے صحابی شداد بن اوس کہتے ہیں حضور ایسے کر کے اللہ سے باتیں کرتے کرتے اچانک نبی مسکرائے. میرے نبی مسکرائے، حضور مسکرائے، پھول جھڑتے ہیں. صحابہ کہتے ہیں حضور مسکرائے اور مسکرا کے صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے. فرمایا صحابہ تمہیں مبارک ہو. اے میرے روم میں کمرے میں بیٹھنے والو تمہیں مبارک ہو. یا رسول اللہ کس چیز کی مبارک؟ فرمایا جس نے بھی پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. فرمایا میں اللہ کا نبی گواہی دے کے تمہیں خوشخبری دے رہا ہوں میرے رب نے اسے معاف کر دیا ہے. سونے نبی نے فرمایا میں محمد گواہی دیتا ہوں اسے معافی ہے. اللہ نے اس کی بخشش فرما دی. دعا کیا کرو اللہ آخری وقت میں کلمہ طیب نصیب. اس کلمے کی بڑی اہمیت ہے. حضور کے سامنے ایک شخص لڑ رہا ہے، اعمال بڑے بڑوں نے کیے ہیں لیکن آخری وقت میں اگر کلمہ مل گیا تو سمجھو سب کچھ لے گیا. سامنے میرے مصطفیٰ کے ایک شخص لڑ رہا ہے، جنگ ہو رہی ہے. حضور نے فرمایا دوست کی. صحابہ کہتے ہیں ہمارے پاؤں سے زمین نکل گئی. سونا نبی اتنا وہ لڑ رہا ہے آپ کی خاطر، دین کی خاطر، اسلام کی خاطر، قرآن کی خاطر، توحید کی خاطر لڑ رہا ہے، رسالت کی خاطر لڑ رہا ہے. حضور اپنی جان کو پرواہ نہیں کر رہا، اتنا شدت سے لڑ رہا ہے. حضور نے فرمایا دوست کی. اچانک صحابی کہتے ہیں میں چھپ کے بیٹھ گیا. میں نے کہا دیکھوں تو صحیح کیسے دوست کیے. کہتے ہیں اتنے اس کو زخم آئے کہ وہ برداشت نہ کر سکا. اس نے تلوار زمین پہ گاڑی اور اس نے اپنے سینے کو اوپر رکھا اور خودکشی کر لی.
سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں، بابا آخری وقت میں کلمہ مل گیا تو سب کچھ مل گیا۔ آقا تشریف فرمایا، ایک شخص آیا اونٹ کے اوپر سوار، میرے نبی کا آ کے کلمہ پڑھا، کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کلمہ پڑھو، میں گواہی دیتا ہوں آپ کے علاوہ اللہ کا کوئی رسول نہیں ہے اور اللہ سچا ہے، واحد ہے، یکتا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود۔ بولیے یہ کس کا پیغام ہے؟ میرے مصطفیٰ۔ ضروری نہیں ہے میرا جملہ یاد رکھنا بابا، بزرگوں نوجوانوں میرا جملہ ذہن میں اپنی دل کی تختی پہ لکھ لو، یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی خدا کو مانے اور رسول کو بھی مانتا ہوں، یہ ضروری نہیں ہے۔ کئی لوگ ہیں جو خدا کو مانتے رسول کو نہیں مانتے، لیکن یہ لازمی ہے جو مصطفیٰ کو مانے گا وہ خدا کو بھی مانے گا۔ یہ میرا جملہ لکھ لو، جو مصطفیٰ کو مانے گا وہ اس کے لیے ضروری ہے، وہ مصطفیٰ کو مانتا ہوگا تو بھئی مصطفیٰ کو نبی کو خدا کے ساتھ ملا دیتے ہو، میں نے کہا نہیں ہم نہیں ملاتے، بلکہ شکر کرو مصطفیٰ نے ہمیں خدا کے ساتھ ملا دیا۔ ان جملوں پہ آؤں تو وقت درکار ہے۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، اونٹ پہ سوار ہے، آقا کلمہ پڑھو، حضور نے کلمہ پڑھایا، ابھی کلمہ پڑھ کے جا رہا ہے، راستے میں اونٹ سے گرا، خبر آئی مصطفیٰ کے پاس، یا رسول اللہ جو ابھی کلمہ پڑھ کے گیا صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو فوت ہو گیا۔ حضور نے فرمایا اس کے کفن کا انتظام کر۔ آقا خود تشریف لے گئے اور جا کے حضور نے اس کا جنازہ پڑھایا۔ کلمہ پڑھا تھا، ابھی کلمہ پڑھا تھا، کوئی نماز نہیں، کوئی کچھ نہیں کیا تھا، لیکن آخری وقت میں اس سے کلمہ نصیب ہو گیا ہے۔ اللہ کے آگے رو رو کے نمازیں پڑھ کے رو رو کے گڑ گڑا کے دعا کیا کرو، سونا ربا آخری وقت میں کلمہ دے دی۔ آخری بات، اسی پہ بات ختم کر رہا ہوں، دہریے آگے جو کلمے کو نہیں مانتے تھے، نبی کو نہیں مانتے تھے، خدا کو نہیں مانتے تھے، کس کے پاس ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس، جس کی میں اور آپ تقلید کرتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس ہے، کہنے لگے آپ کہتے ہو اللہ ایک ہے، واحد ہے، یکتا ہے، لا شریک ہے، ہم نہیں مانتے اللہ کو۔ آپ نے کہا اچھا نہیں مانتے؟ انہوں نے کہا جی نہیں مانتے۔ اچھا آپ نے کہا ادھر آؤ، پہلے گپ شپ کرتے ہیں، بعد میں علم کی باتیں کریں گے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس آ گئے، آپ نے کہا پہلے گپ شپ کرتے ہیں، جملوں پہ غور کرنا میرے، کہا بعد میں علم کی باتیں کریں گے، آؤ تھوڑا بیٹھتے ہیں، کھانا مانا ہو جائے، بیٹھ جاتے ہیں۔ اب ظاہر ہے دہریے تھے، ان کے ساتھ کھانا تو نہیں کھانا تھا، ویسے ان کو سمجھانا تھا، ان کو کلمہ پڑھانا تھا، ان کو پکا مسلمان بنانا تھا، پھر ہی کھانا کھانا تھا نا، نظر والے لوگ تھے نا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے فرمایا لوگوں سنو، کل نا میں دریا میں گیا، کہتے ہیں جب میں دریا میں کہتے ہیں میں کل گیا جنگل میں نے دیکھا جنگل میں ایک درخت تھا۔ انہوں نے کہا اچھا، کہا میں نے دیکھا وہ جنگل میں وہ جو درخت تھا وہ خود بخود کٹ گیا۔ کہا پھر وہ خود بخود کٹ گیا، کٹ جانے کے بعد پھر اس کے خود بخود پھٹے بن گئے۔ کہا پھر میں نے دیکھا کہ جب اس کے خود بخود پھٹے بن گئے تو اچانک میں نے دیکھا کہ وہ خود بخود ہی اس کی ایک کشتی بن گئی۔ آپ نے کہا پھر میں نے دیکھا ایک اور چیز، لوگوں سنو۔ کہا کیا؟ کہا میں نے دیکھا کہ وہ کشتی خود بخود چل پڑی۔ کہا پھر میں نے دیکھا کہ خود بخود ہی اس کے اوپر سواریاں بھی بیٹھ گئی اور خود بخود کشتی بھی چل پڑی۔ وہ جو دہریے بیٹھے تھے نا، جو خدا کو نہیں مانتے تھے، وہ کہنے لگے اے امام اعظم ابو حنیفہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ درخت خود کٹ جائے؟ کہا کیوں؟ کہا کوئی کاٹنے والا ہوگا۔ کہا اس کے پھٹے بھی بن گئے تھے خود بخود۔ کہا کوئی اس کے بھی تو پھٹے بنانے والا ہوگا۔ کہا اچھا سنو، اس کی خود بخود کشتی بھی بن گئی۔ وہ اعتراض اٹھاتے گئے، انہوں نے کہا نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا، کوئی اس کی کشتی بھی بنانے والا ہوگا۔ کہا اچھا سنو، وہ خود بخود چل بھی پڑی۔ کہا نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اس کو کوئی چلانے والا بھی ہوگا۔ آپ نے فرمایا اوے کشتی کو بنانے والا بھی چاہیے، درخت کاٹنے والا بھی چاہیے، پھٹوں کو کاٹنے والا بھی چاہیے۔ یہ مانتے ہو
کہا مانگتے ہیں؟ کہا جیسے ان کو بنانے کے لیے کسی کاریگر کی، کسی بندے کی، کسی کاٹنے والے کی، کشتی کو چلانے والے کے لیے ملاح کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو فرمایا یہ زمین ایسے بچھی ہوئی ہے، یا آسمان ایسے کھڑا ہوا ہے، تم ایسے پیدا ہو گئے، کھانا کہاں سے کھاتے ہو، ہاتھ کیوں حرکت کرتا ہے؟ کہا جیسے ان کو چلانے کے لیے کسی نہ کسی کی ضرورت ہے، ایسے پوری کائنات کو چلانے کے لیے بھی میرے اللہ کی ضرورت ہے۔ دیکھا اور کہنے لگے یہ تو آپ کی گپ شپ ہے، ہم اسی پہ ہی محمد کا کلمہ پڑھتے ہیں اور خدا کو مان کے جا رہے ہیں، اور میرے امام کی گپ شپ میں اتنا علم ہے تو علم کو اگر کھول دیں تو کتنا علم ہوگا۔ دعا ہے مالک کائنات صحیح معنوں میں اللہ کو ماننے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنے کی توفیق عطا۔ آخر دعوانا